بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک انبیاء کی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے، پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھ پر صرف یہی وحی مسلسل ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، آیا تم تسلیم ہوتے ہو؟ کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان پر ہماری آج یہ 10ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اقسام توحید پر ہو رہی تھی، اور اس میں توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی میں توحید در خالقیت کو بیان کیا گیا، اور گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ خالقیت کے میدان میں پروردگار عالم یکو تنہا ہے۔ قل
اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اے پیغمبر آپ کہیے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وہ واحد ہے اور قہار ہے۔ غرض کہ جتنی چیزیں کائنات میں پائی جاتی ہیں وہ اس دنیا میں ہوں یا دنیا کے علاوہ دوسرے عالم میں ہوں یا عالمین میں ہوں، ان سب کا خالق اللہ ہے، اور وہ ایسا خالق ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ یہ توحید کا مطلب ہے۔ ابھی توحید 1/3 توحید در خالقیت کے معنی یہی ہیں کہ پوری کائنات کا ہر شے کا اکیلا خالق ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے عرض میں کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو کسی کو خالق بنا سکتا ہے، قدرت خلق اپنے اذن سے کسی کو عطا کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے قرآن مجید کی دلیل کے مطابق جناب عیسیٰ کو عطا کی تھی قدرت خلق۔ وہ جناب عیسیٰ کے لیے لفظ خلق تخلقو اور اخلقو استعمال کیا قرآن مجید نے، کہ جناب عیسیٰ خلق کرتے تھے، ایک حیت کو، ایک شکل کو، پرندے کی انہوں نے خلق کیا، جبکہ یہاں پر تصنعو کا لفظ زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ پرندے کی ایک شکل بنا رہے تھے، یا سویتہ، جیسے پروردگار عالم نے جناب آدم کے لیے کہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں۔ لیکن یہاں پر جناب عیسیٰ کے لیے لفظ سوا یا جناب یہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ تخلقو استعمال کیا گیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان سارے الفاظ جو قرآن مجید کے معجزہ ہیں، ان کے پیچھے بھی ایک مکمل ایک تھیوری ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جسے قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے۔ غرض چونکہ اب بالکل گنجائش نہیں بچی ہے آج کی یہ گفتگو، اور کل تو ظاہر سی بات ہے کہ دن میں صرف مصائب کی ہی گفتگو ہوگی، اور شام غریبہ میں بھی اسی طریقے سے۔ آج اور 11 محرم یہ 2 گفتگو ابھی ہمارے موضوع پر بچی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے ان 2 گفتگو میں اپنی بات کو آخر تک پہنچا سکوں، کہ ذرا غیر ممکن سا لگ رہا ہے لیکن بالآخر کوشش کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہاں تک ہماری گفتگو کل پہنچ چکی تھی، ذرا 2 لفظوں میں اس کو تکرار اس لیے کر دیا کہ ذہن مرتبط ہو جائیں کل کی گفتگو سے۔ خوب توحید افعالی میں پہلا مرحلہ جو گفتگو کا تھا توحید کا، وہ توحید در خالقیت تھی جو کل بیان ہوئی۔ آج ہم نے اس کے خلاصے کو آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے توحید در ربوبیت۔ توجہ کیجیے گا، چونکہ ہم نے عرض کیا پہلے، ایک بار اور 2 جملوں میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر پر یہی وحی مسلسل نازل کی، ایک وحی کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں مسلسل کہنے کے؟ اس کے معنی کوئی راز ہے اس کے اندر۔ ساری وحی پیغمبر پر آئی ہیں، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وحی آ رہی ہے؟ اس میں کوئی راز ہے، اسی راز پر گفتگو کر رہا ہوں کہ توحید کو جب کھولا جاتا ہے، توحید کو جب سمجھا جاتا ہے، تو کم از کم 3 مفہوم توحید میں نکلتے ہیں۔ توحید ذاتی اور توحید صفاتی، یہ توحید کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو اگر توحید کو تقسیم کریں گے، اور جو ہم اور آپ جس چیز کو سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہی 3 مرحلے ہیں۔ توحید در خالقیت ایک، توحید در ربوبیت۔ اب ربوبیت میں 2 قسمیں ہیں، میں الگ الگ بیان کر رہا ہوں۔ توحید در ربوبیت تکوینی اور توحید در ربوبیت تشریعی، یہی ساری توحید یہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگر کوئی ان توحید کی ان اقسام میں سے کسی ایک قسم پر بھی اس کو کوئی شک پیدا ہو جائے تو توحید ختم ہو جائے گی۔ یہ توحید کی اقسام روزوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ نماز کی طرح ہیں۔
کیا مطلب ہوا؟ روزوں میں یہ ممکن ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں، 2 بیچ میں چھوڑ دیں، پھر بعد میں 2 رکھیں، بعد میں ان 2 کی قضا کر لیں. ہو سکتا ہے نا اس طرح سے؟ کسی انسان نے 20 روزے رکھ لی، آخر کے 10 چھوڑ کے چلا گیا کہیں مسافرت میں ادھر ادھر، بعد میں قضا کر لی. تو جب قضا کرے گا تو کتنے کرے گا؟ 30 پورے یا وہی 10؟ تو وہی 10. اچھا ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں اس نے 4 رکعت کی نماز سے 3 رکعت پڑھی، اس کے بعد چھوڑ کے چلا گیا، پھر آیا، آپ کتنی پڑھے گا؟ 1 یا 4؟ 4. یعنی نماز میں اگر 1 جز بھی گیا تو سب گیا. روزے میں اگر 2 روزے چھوٹے تو 2 ہی چھوٹے. ایسا ہے نا؟ توحید کے یہ اقسام روزے کے طریقے سے نہیں ہیں کہ اگر کوئی ایک قسم چھوٹ گئی تو 2 تو مانتا ہے کم از کم. جی نہیں، یا تینوں مکمل یا کچھ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. خوب، توحید در ربوبیت تکوینی، اس پر بحث کر رہا ہوں آج، یعنی اس کو آج بیان کروں گا. توحید در ربوبیت تکوینی کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ کہ رب کسے کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جو رب کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے پالنے والا، نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے رب کا. یہ ترجمہ رب کا ہے رابا، یا جیسے جب رب بنتا ہے اس کا ترجمہ ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین میں ربایا سے رب نہیں بنا، رابا با سے رب بنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ تقریباً ترجمہ مسامحتی ہے اور درست نہیں ہے، بلکہ عالمین کا نظام قائم رکھنے والا، عالمین کے نظام کو مینج کرنے والا، مدبر کائنات کو رب کہا جاتا ہے. توجہ کریں، جو نظم کائنات کو چلا رہا ہو، جس میں سے ایک چیز پالنا بھی ہے، جس میں سے ایک چیز پرورش بھی ہے، لیکن پوری اس کائنات کے مینجمنٹ کو سنبھالنے والے کو مدبر کہتے ہیں اور اسی کو رب کہتے ہیں عربی میں، یعنی مالک کائنات. بارش اگر ہوگی تو اس کے حکم سے ہوگی، ہوا اگر چلے گی تو اس کے حکم سے چلے گی. اگر وہ چاہے تو مشرق سے مغرب چلائے، چاہے تو مغرب سے مشرق چلائے، اس کا حکم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس پوری کائنات کے مینجمنٹ کو سنبھالنے میں وہ اکیلا ہے. مواحد کا تقاضا یہ ہے کہ توحید در ربوبیت تکوینی پر اس کا ایمان ہو. یعنی پوری کائنات کو چلانے والا ایسا نہیں ہے اس نے کوئی شورا بنائی ہے، کوئی کمیٹی بنائی ہے، اور بارش کے لیے کوئی دوسرا ہے، اور زمین کے لیے کوئی دوسرا ہے، اور آسمان کے لیے کوئی اور ہے، اور ہواؤں نے کچھ نہیں. وہ اکیلا ہے پوری کائنات کو چلانے والا. درست؟ یہ ہے توحید در ربوبیت تکوینی، جسے پروردگار عالم نے دن میں 10 مرتبہ کم از کم واجبی طور سے کہلوایا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کے مینجمنٹ کو سنبھالنے والا، جو عالمین کا مالک و مدبر ہے. یہ دنیا تو اس کے سامنے کسی حیثیت کی نہیں رکھتی، بلکہ اس سے بڑے بڑے جتنے بھی عالم ہیں، میں نے اس عشرے میں تذکرہ کیا، ان تمام عالمین کا اکیلا چلانے والا. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کے یہاں کوئی تھکن پیدا ہوتی ہے، نہ وہ ریٹائر ہوا ہے، نہ وہ سسپینڈ ہو سکتا ہے. نہیں، پوری کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے پروردگار عالم. جس طریقے سے اپنے وجود پر آپ کا مکمل کنٹرول رہتا ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات پر اس پروردگار کا کنٹرول ہے. توجہ کیجئے، ذرہ برابر ایسا نہیں ہے کہ اپنی کائنات میں نہیں. ایسا جس طرح سے بہت سے لوگ ہیں 2 خداؤں کے قائل ہوئے، کچھ زیادہ کے قائل ہوئے. زمین کا خدا کسی اور کو مانا، آسمان کا خدا کسی اور کو مانا، خیر کا خدا کسی اور کو مانا، شر کا خدا کسی اور کو مانا. یہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے. توحید کی میں مجھے بحث نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی. میں صرف اپنے موضوع کی وضاحت تک عرض کرنا چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی توحید اور اس کو ایک ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ خالقیت میں اس کو ایک مانا جائے، ربوبیت تکوینی میں اسے ایک مانا جائے. خوب، یعنی پوری کائنات کا چلانے والا وہ اکیلا، کوئی اس کے عرض میں آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کچھ یہ کرتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں، کچھ خدا بھی کرتا ہے، یہ شرک ہے، یہ عین شرک ہے. اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار اکیلا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اسی لیے ہر ایک اس کے سامنے سر بسجود ہے.
ذرے کو بھی وہی مینج کر رہا ہے، کہکشاؤں کو بھی وہی مینج کر رہا ہے، آفتاب و مہتاب تک کو وہ اکیلا مینج کر رہا ہے۔ اس کے مینجمنٹ میں ذرہ برابر کہیں پر کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں، آج آپ دیکھیے، میں ایک مثال، ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کہیے سورج کے سلسلے میں ہمارے ماہرین بتا دیتے ہیں کہ مثلاً 10 سال کے بعد گہن لگے گا، مکمل گہن ہوگا، فلاں فلاں جگہ دکھائی دے گا، اس وقت شروع ہوگا، اس وقت ختم ہوگا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ ایسا ان کا کہنا اور یہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ ان کے علم کی علامت ہے، ان کی شناخت کی علامت ہے، یہ تو بعد میں ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک انسان ہے جو دیوانہ ہے، اس کا کل کا شیڈول مجھے دے دیجئے، تو آپ کہیں گے دیوانے کا شیڈول کیسے دوں گا؟ اس کا اسکیجول کیسے دیں گے ہم؟ اسکیجول اس کا دیا جا سکتا ہے جس کی زندگی میں نظم ہو، جو باشعور ہو، جو عاقل ہو، کتنے بجے اٹھیں گے، کتنے بجے ناشتہ کریں گے، کب آفس جائیں گے، کب آئیں گے، اس کے بارے میں۔ پاگل کے بارے میں آپ کیا اسکیجول دیں گے؟ پتہ نہیں کب گھر سے نکلے گا، کب باہر آئے گا، کب ہنسے گا، کب اٹھے گا، کب بیٹھے گا۔ یعنی سائنسدانوں کا تاریخ بتانا اور اسی وقت پر کام کا انجام پانا، یہ کائنات میں نظم کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ یہ کائنات میں نظم کی دلیل ہے کہ ایسا نظام پروردگار نے حاکم کیا ہے کائنات میں، جس میں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی رخنہ اندازی نہیں ہو سکتی۔ مجال ہے کہ سورج ایک لمحہ دیر سے نکلے، مجال ہے کہ ایک لمحہ دیر سے غروب ہو، جی نہیں، یہ آپ کے ملک کی ٹرین نہیں ہے جو لیٹ چل رہی ہو، یہ نظم کائنات ہے جہاں رخنہ اندازی ممکن نہیں ہے، اور کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کنٹرول کر لیں ان چیزوں کو۔ خوب میں عرض کر رہا تھا، توحید اور ربوبیت تکوینی یعنی کائنات کے مینجمنٹ کو سنبھالنے میں وہ اکیلا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو اس مینجمنٹ پر کسی کو اختیار دے دے۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اگر وہ چاہے، کل میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، اب دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کو کائنات کا رب ماننے میں توحید شرط ہے کہ اس کے اختیار کو اور اس کی ربوبیت کو کوئی شے مقید نہیں کر سکتی، تو اس کی قدرت کو بھی کوئی شے مقید نہیں کر سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار تو اکیلے چلا، تو کسی کو دے نہیں سکتا، جی نہیں، نہیں، وہ مطلق ہے، علی الاطلاق قادر مطلق ہے، اکیلا ہے ارادہ کرنے والا، اکیلا ہے اختیار دینے، جس کو چاہے بنا دے۔ ہم ہوتے کہنے والے ہی نہیں، کیوں بنا دیا کا سوال ہی نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ صرف فرضیات پر گفتگو نہ کریں، دلیل سے بات کریں، یہ درست ہے، یہ سننے والوں کا یہ حق ہے کہ وہ پڑھنے والے سے دلیل مانگے، اور دلیل میں سب سے بڑی دلیل کا نام ہے قرآن۔ توجہ کریں گے آپ، ہے نا؟ اور اگر قرآن کسی بات کو کہہ رہا ہو تو پھر تو کسی کو اس میں ایفوبٹ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کل میں نے توحید اور خالقیت میں جناب عیسیٰ کے سلسلے میں آیتیں پڑھی، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے سوروں کا حوالہ دیا۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھوں گا، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ نازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ فرشتوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ جانوں کو سختی سے لینے والے، یہ جانوں کو بڑی آسانی سے نکالنے والے، یہ سرعت کے ساتھ سیر کرنے والے،
یہ ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے، یہ نظم کائنات کو مینج کرنے والے، توجہ کیجئے، والمدبرات امرا، یہ مدبر ہیں امور الہی کے۔ اکیلا مدبر تھا وہ رب تھا، انہیں کس نے مدبر بنایا؟ کہ پروردگار عالم نے بنایا۔ فرشتے، اب آپ دیکھ لیجئے، روح کو کون قبض کرتا ہے؟ آپ قبض کرتے ہیں، خدا قبض کرتا ہے؟ کہ نہیں، اللہ یتوفی الانفس، خدا نفسوں کو استعفا کرتا ہے، خدا نفسوں کو لیتا ہے۔ ادھر سے کہا ہے ملک الموت نفسوں کو لیتے ہیں، ادھر سے کہا ہے کہ فرشتے آ کے قبضہ روح کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عرض الہی میں نہیں ہے، یہ طول پروردگار میں ہے۔ اس نے انہیں بنایا ہے اس کام کے لیے، اس کا مینجمنٹ ہے، اس نے انہیں وسیلہ بنا دیا۔ ہم کوئی نہیں ہوتے کہنے والے، بنانے والا وہی ہے، بات اسی تک جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہاں تک تو مشکل نہیں ہوگی انسان کو، جو کہ بات فرشتوں کی ہے۔ فرشتوں تک انسان کچھ نہیں بولتا، انسان کے لیے ثابت کیجئے، انسان کے لیے ثابت کیجئے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، چونکہ فرشتہ بالآخر فرشتہ ہے، وہاں خطا کا امکان نہیں ہے۔ فرشتہ کون؟ فرشتہ کیسا ہوتا ہے؟ فرشتہ جیسے سورج، جیسے چاند، کہ اس میں کوئی خواہشات نہیں ہیں، ایک چل رہا ہے اپنے حساب سے۔ فرشتوں کیا بھی یہی ہے، کوئی خواہشات نہیں ان کے کہ سوچیں اور کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کہا جا رہا ہے، جس طرح سے آپ نے یہ مائک لگا دیا بولنے لگا، اسے کچھ سوچنا نہیں ہے اس کے اندر۔ فرشتے لا یعصون اللہ، وہ پروردگار کی معصیت نہیں کر سکتے۔ خوب، کیا انسان کے لیے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ کائنات کے مینجمنٹ میں مداخلت کرے؟ توجہ کیجیے گا۔ خوب، قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیے، ایک نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عجب دعا کی، یعنی واقعاً ایسی دعا کے لیے بھی دل چاہیے تھا۔ پہلے کہا رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت کر۔ اس جملے نے سکھایا کہ جب خدا سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے مغفرت مانگو، یوں ہی نہ چلے آؤ لینے کے لیے، پہلے مغفرت مانگو تاکہ اس قابل تو بنو کہ وہ دے۔ کوئی صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ پہلے اس قابل تو بنو کہ وہ عطا کرے۔ پروردگار یہ دے دے وہ دے دے، نہیں، ایسے نہیں، پہلے مغفرت طلب کرو اپنے پروردگار سے، رب اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ، پروردگار مجھے ایسا ملک دے دے جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ملک مانگ رہے ہیں، ملک یعنی اختیار کائنات پر۔ ملک یا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس کو عالم میں ملک کہا جاتا ہے۔ اس پوری جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا، اس کو عالم میں ملک کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہے عالم ملکوت۔ ملک کس کا ہے؟ یہ توجہ کیجئے گا، رب ہب لی ملکن، پروردگار مجھے ملک ہبہ کر دے، مجھے ملک عطا کر دے، ایسا ملک دے کہ جو کسی کو نہ دے۔ یہ ملک کس کا تھا؟ قرآن مجید نے آواز دی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی وہ ملک جو پروردگار کے اختیار الوہیت میں تھا۔ سلیمان اسے مانگ رہے ہیں، نہیں سناٹا۔ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ اگر کسی نبی کی دعا قبول نہیں کرنا ہوتی تو تبصرہ لگاتا ہے فوراً، یا اگر مشروط قبول کرنا ہوتی ہے پھر بھی تبصرہ لگاتا ہے۔ قبول نہیں کرنا والا مسئلہ ذرا زیادہ درست نہیں ہے، مشروط لگانا۔ جیسے جناب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے، ومن ذریتی، فوراً حاشیہ آیا لا ینال عہد الظالمین۔
ابراہیم صحیح جتنے عہدے الہی ہیں سارے عہدے ابراہیم کے پاس ہیں. البتہ دعا کے وقت ایک عہدہ نہیں تھا جو بعد میں ملا. سارے عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں. نہیں وہ عہدہ بھی تھا دعا کے وقت, وہ عہدہ بھی. جتنے عہدے الہی ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں آج تک, نبوت, امامت, رسالت, سارے عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں من ذریتی, میری ذریت پر رکھ دے. فوراً تبصرہ آیا نہیں, لا ینال عہد الظالمین, میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, جناب نوح ہے, دعا نہیں کر رہے, انداز کچھ ایسا ہی ہے. پروردگار ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, مالک تیرا میرا بچہ میرے اہل میں سے ہے, میرا بیٹا, تیرا وعدہ حق ہے. ارے مطلب یہی تو تھا کہ اسے بچا لے. البتہ کہا نہیں جناب نوح نے, فوراً آیا انہو لیس من اہلک, نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں, ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. تبصرہ آتا ہے انہو لیس من اہلک, نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. ابنیت کو نہیں کاٹا, اہلیت کو کاٹا. کیا کہا تھا, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرا اہل ہے. تو یہ نہیں کہا کہ انہو لیس من ابنک, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, نعوذ باللہ. نہیں یعنی بلکہ انہو لیس من اہلک, یہ تمہارا اہل نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کی زبان میں یہ ممکن ہے کہ بیٹا ہو مگر اہل نہ ہو. بھائی جب بیٹا ہو کر کے اہلیت سے نکل سکتا ہے, بیٹا تو سب نسبی رشتہ ہوتا ہے, جب نسبی رشتہ اہلیت سے نکل سکتا ہے تو سببی رشتہ اہلیت سے نکل جائے تو کون سی خاص بات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, یہ تمہارا اہل نہیں ہے. خوب, تو پروردگار عالم کا انداز یہ ہے قرآن مجید میں, اگر کسی نبی کی دعا میں کوئی ایسی چیز ہو تو فوراً تبصرہ لگاتا ہے. خوب, جناب سلیمان نے دعا کی, رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد, مجھے ایسا ملک دے دے جو کسی ایک کو نہ ملا ہو, نہ کسی ایک کو نہ ملے. یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں
پروردگار عالم کا ہے کہ بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے ملک، اس چیز کو پروردگار عالم سے جناب سلیمان مانگ رہے ہیں کہ ایسا ملک دے دے جو کسی ایک کو نہ ملے۔ قرآن مجید نے کوئی تفسیرہ نہیں لگایا۔ رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی وانک انت الوہاب، اور تو عطا کرنے والا ہے۔ خوب، نہ فقط یہ کہ قرآن مجید نے کوئی تبصرہ نہیں لگایا، اگر قرآن مجید تبصرہ نہ لگاتا تب بھی ہم سمجھ لیتے کہ دعا قبول ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزوں، میں ربوبیت تکوینی پر بحث کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی تبصرہ نہ لگتا تب بھی ہم سمجھ لیتے کہ دعا قبول ہے۔ تبصرہ نہیں لگایا کہ ہیچ، بلکہ تائید فرمائی۔ آپ فوراً بات کی آیت ہے، رب حب لی رب اغفر لی وحب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی وانک انت الوہاب فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو سلیمان کا تابع بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان کا تابع بنا دیا؟ اس کے بعد فرماتا ہے تجری بے امرہ، اب یہ ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی۔ توجہ کیجئے، اب یہ ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی، اب تک کس کے امر سے چل رہی تھی؟ صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ۔ کس کے امر سے چل رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی پوچھنے کی بات ہے، پروردگار کے امر سے چل رہی تھی۔ توجہ کرے، قرآن مجید دلیل دے رہا ہے اس کے اوپر، ہوا پروردگار کے امر یعنی حکم سے چل رہی تھی۔ اب یہ ہوا کس کے حکم سے چلے گی؟ جناب سلیمان کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید۔ سخرنا لہ الریح، ہم نے ریح کو یعنی ہوا کو جناب سلیمان کا تابع بنا دیا۔ تجری بے امرہ، اب یہ ہوا جناب سلیمان کے امر سے چلے گی، درست؟ اب تک چل رہی تھی اللہ کے امر سے۔ مفسر تفسیر کرتے وقت اس بات کو لکھ دے کہ یہ توحید ہے یا شرک ہے۔ وہ ہوا جو اللہ کے امر سے چل رہی تھی اب جناب سلیمان کے امر سے چلے گی، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ کہانی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جناب سلیمان کو ہوا پر اختیار تو اسی نے دیا ہے۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہوگی، یہ اختیار تو اسی نے دیا ہے۔ اختیار سلیمانی اختیار ربانی کے عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات طول میں پائے جاتے ہیں۔ اب وہ جناب سلیمان کا اختیار تھا کہ ہوا پر حکومت ہے، اب جس کو جتنا ظرف جس کا تھا اس کو اتنا دیا۔ کوئی وہ ہے اشارہ کرے تو تارا زمین پر، اشارہ کرے تو چاند تو ٹکڑے، اشارہ کرے تو سورج واپس۔ یہ تو توحید ہے نا، یہ تو توحید ہے، سب توحید کے دائرے میں آ رہا ہے۔ توحید اور ربوبیت تکوینی، تو ربوبیت تکوینی یعنی تخلیقی خلقت کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہو۔ ربوبیت تکوینی میں وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں، اس کے عرض میں کوئی نہیں، لیکن جس کو چاہے صاحب اختیار بنا دے۔ اسی لیے اس نے جناب عیسیٰ کو بنایا کہ تمہارے منہ کو بند کر سکے، اسی لیے اس نے سلیمان کا تذکرہ کیا تاکہ تمہاری زبانوں کو روک سکے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اور آپ کے سامنے گفتگو کرتا، میں تو صرف اپنے موضوع کی حد تک بول رہا ہوں کہ اس نے اختیار دیا ہے، جس میں جتنا ظرف تھا اس کو اتنا اختیار دیا۔ کوئی بھی اختیار ہم قائل نہیں ہے اصلاً کہ کوئی اختیار پروردگار کے عرض میں آئے، نہیں، سارے اختیارات طول میں ہیں۔
اب جس کو جتنا اختیار دیا ہے، جب سلیمان کو اتنا کا، لیکن آپ نے ابھی تو خود ہی تو کہا ہے کہ سلیمان نے کہا کہ ایسا ملک دے جو کسی ایک کو نہ ملے، تو پھر کس کو مل جائے گا؟ پھر سناٹا. خوب ایک صلوات پڑھیں محمد. ابھی تو قرآن مجید نے کہا کہ جناب سلیمان نے دعا کی کہ مجھے ایسا ملک دے جو کسی کو نہ ملے، اور پروردگار عالم نے دے دیا، تو پھر کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے یہ ملک کا. بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن جناب سلیمان بھی یہ جانتے تھے کہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک لفظ اور بڑھایا اس میں، اور پروردگار عالم نے اسے قرآن میں رکھا، اور اسی لفظ کی وجہ سے دعا قبول ہوئی. توجہ کیجئے گا، اسی لفظ کو کیا کہا جناب سلیمان نے؟ پروردگار ایسا اختیار دے، ایسا ملک دے جو کسی ایک کو نہ ملے میرے بعد. کسی ایک کو نہ ملے میرے بعد، یعنی سلیمان دیکھ رہے مجھ سے پہلے کچھ ملک لے چکے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ملک لے چکا؟ کون ہے جو جناب سلیمان سے پہلے لے کہ وہی لے گا جس نے کہا ہو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم گوندھے جا رہے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یہ صاحبان ملک خدا، صاحبان ملک خدا جنہیں پروردگار عالم نے اولو الامر بنایا، اولو الامر بنایا. یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، توحید اور ربوبیت تکوینی. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، دیکھ رہے ہیں آپ. اب ایک چیز رہ جاتی ہے توحید اور ربوبیت تشریح، انشاءاللہ اس کو 11 کی مجلس میں اگر زندہ رہا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، کہ اس وقت پتا چلے گا کہ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کے معانی کیا ہیں آخر. کہ یہ توحید اور ربوبیت تکوینی ہے کہ جو صاحبان ملک خدا ہیں. مذاق نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں کیسا ملک عطا کیا. آتا ہے آنے والا اپنی فقر و تنگ دستی کا تذکرہ کرتا ہے جناب امیر سے، علیہ آلاف التحیت والکرم. آپ نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ، اس نے وہ پتھر اٹھایا، دست مبارک میں لیا، واپس کیا، دیکھا تو سونا تھا. یہ صاحبان ملک خدا ہے، صاحبان ملک خدا. جناب سلیمان کی حکومت کو پڑھیں، بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی. اس نے دوسرا پتھر اٹھایا، اس کو توڑنا شروع کیا، توڑ کر کے تھوڑا سا ٹکڑا اس میں سے لیا سونے کا، باقی وہیں چھوڑ دیا، جانے لگا. ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے. کہ کیا ہوا؟ کہ بس یہ ہمارے لیے آج کے لیے کافی ہے. تو کہا کل کے لیے لے جاؤ نا، میں نے تمہیں دیا، کل کے لیے لے جاؤ. تو کہتا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو عشق علی میں ڈوب جاتا ہے پھر اسے کسی کی فکر نہیں رہ جاتی. پھر چونکہ ابھی تو ہم بہت دور ہیں عشق جناب امیر سے، ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حب علی کے معانی کیا ہیں. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محبت علی بن ابی طالب کا مطلب کیا ہے. اس پر تو باقاعدہ گفتگو ہو، اشرا پڑھا جائے کہ محبت علی کہتے کسے ہیں آخر. لیکن بہرحال اتنے صاحب اختیار ہیں یہ افراد، اور اتنا صاحب اختیار ہونے کے باوجود اتنی مصیبتوں کو برداشت کر لینا یہ معجزے سے کم نہیں ہے.
آج شب عاشور ہے۔ آج کی رات ہی اپنے آپ میں مصیبت ہے۔ جس کے ہاتھ کا دھومن جواہرات بن جائے وہ ایک قطرے آب کے لیے مجبور۔ بہت عجیب رات ہے میرے عزیزوں، بہت عجیب رات ہے۔ یہ رات کربلا میں کیسے گزری ہمیں نہیں معلوم، کوئی درک نہیں کر سکتا کہ یہ رات حسین ابن علی پر کیسے گزری۔ آج کا جو دن گزرا ہے، عصر کے وقت فوجیں قریب ہو رہی تھی خیام سے، ایسا لگ رہا تھا کہ حملہ ہوگا۔ امام حسین نے جناب عباس کو بھیجا، عباس اگر ان کو منصرف کر سکتے ہو تو کرو، ہم ایک رات اور چاہتے ہیں۔ یہ جملے ہیں امام حسین کے، خدا جانتا ہے انی لأحب الصلاة وتلاوت الکتاب، کہ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کو دوست رکھتا ہوں۔ منصرف ہوئی فوجیں، رات آئی، عبادات الہی میں یہ رات بسر ہونے لگی۔ حسین ابن علی کیسے کیسوں کو لے کر کے آئے ہیں آپ جانتے ہیں نا۔ امام حسین نے جس شہید کے سہانے جو جملے کہے ہیں اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام حسین نہیں کہتے کہ ہم میرے کی گنجائش ہو، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا کچھ نہیں، جو جتنے کا مستحق ہے۔ حبیب کے لاشے پر آئے تو کہتے ہیں حبیب کنتا رجلا فاضلا، تم ایک مرد فاضل تھے۔ اور فضیلت کی دلیل کیا تھی؟ تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، تم ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایسے ایسے لوگ امام حسین کے ساتھ، صحابی رسول امام حسین کے ساتھ ہیں۔ کیسی رات گزری ہوگی آپ سوچے ذرا۔ کوئی عبادت میں نے کہا تھا، راوی کہتا ہے کہ امام حسین کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی، لہم دوی کدوی النحل بین قائم وقاعد وراکع وساجد۔ امام حسین کے خیموں سے شہد کے مکھی کے چھتے جیسی بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی قیام میں تھا، کوئی قعود میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا۔ اس طریقے سے یہ رات لوگ گزار رہے تھے۔ جناب حبیب کے خیمے میں سارے اصحاب جمع ہیں۔ مقتل سے عرض کر رہا ہوں، سارے اصحاب جناب حبیب کے خیمے میں جمع ہیں۔ حبیب مرکزیت پر ہیں، بڑا مقام ہے جناب حبیب کا، میں کیسے عرض کروں، وقت نہیں رہا کہ میں 4 محرم کی مجلس میں گزارش کر پاتا سب کچھ۔ آپ دیکھیں جناب حبیب کی قبر الگ بنی ہوئی ہے۔ کیوں ہے اس طریقے سے؟ کوئی راز ہے ان سب چیزوں کے پیچھے۔ بالآخر سارے ساتھی جمع ہیں۔ ایک دوسرے خیمے میں ابو الفضل العباس کے خیمے میں سارے بنی ہاشم جمع ہیں، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم بنی ہاشم ہیں، ہم نسل کے اعتبار سے مولا سے زیادہ قریب ہیں، ہر اعتبار سے، کل ہم پہلے جان دیں گے۔ ادھر سارے اصحاب حبیب کے خیمے میں جمع ہیں، وہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اصحاب ہیں، وہ آل رسول ہیں، کل ہم پہلے قربان ہوں گے۔ امام حسین نے دعا دی، خیمے سے باہر نکلے، میدان کی طرف چلے، کچھ دور چلے تھے کہ آہٹ محسوس کی کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا کون؟
ہلال ابن نافع، نافع بن ہلال، کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا دل نے گوارا نہ کیا کہ دشمنوں کی طرف آپ اکیلے۔ کہاں جا رہے ہیں آقا؟ کہا کل روزے جنگ ہے، میں ایک بار میدان کا جائزہ لینے جا رہا ہوں، نشیب و فراز دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ تو اس صحابی کو سمجھانے کے لیے کہا، لیکن آپ کو معلوم ہے حسین ان جگہوں کو دیکھنے گئے ہیں، یہاں کل میرا حبیب گرے گا، یہاں کل مسلم گرے گا، یہاں آن محمد گریں گے، یہاں اکبر کے نیزہ لگے گا، وہاں قاسم پامال ہوگا، یہاں عباس کے شانے کٹیں گے۔ واپس آئے، جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے، صحابی وہیں بیٹھ گیا۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا کل روزے جنگ ہے نا؟ کہاں زینب؟ کہا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ جناب زینب یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے چونکہ نانا کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، بابا کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، بھیا حسن کے ساتھیوں کو دیکھا ہے۔ بس یہ سننا تھا، نافع اٹھے دوڑتے ہوئے آئے، حبیب کے خیمے والے کیا بیٹھے ہو؟ کیا ہوا؟ گفتگو کو نقل کیا، سارے ساتھی باہر آئے، تلواروں کو ٹیکا، بی بی جب تک ہم میں کا کوئی ایک زندہ ہے بی بی۔ اور یہی ہوا جب تک اصحاب موجود رہے کسی پر کوئی گزند نہ آیا، لیکن ایک وقت وہ آیا جب نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے، نہ علی اکبرے، نہ عباسے، سب چلے گئے۔ امام حسین رخصت کے لیے تقریباً در خیمہ پر ہے۔ جناب زینب نے اصغر کی پیاس کا تذکرہ کیا، لاؤ میرے بچے کو لاؤ، لیا، گود میں لیا، ابا کا دامن ڈالا، لے کر کے چلے۔ اپنی ننھی سی جان کو لے کے چلے۔ آپ کو معلوم ہے کہاں چلے؟ مرزا دبیر کہتے ہیں ایک ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا؟ ہائے ملک الہی پر اختیار رکھنے والا، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا؟ کیوں؟ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو، نہ التجا، اور منت بھی کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا؟ ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ فوج نے دیکھا کہ حسین گودی میں کچھ لیے ہیں، آغوش میں کچھ لیے ہیں، سمجھے کہ شاید قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، واسطہ دیں گے۔ ایک بلندی پر آئے، فوج کی طرف رخ کیا، دامن ہٹایا، اب جو دیکھا تو ایک چاند سا چہرہ، کملایا ہوا بچہ، پپڑائے ہوئے ہونٹ، ہاتھوں پر اٹھا لیا، فوج کے سامنے کیا،
کیسے بیان کروں عزیزوں، نہ پڑھتا، اگر شب عاشور نہ ہوتی تو نہ پڑھتا۔ ارے نہ جانے کون اگلے سال زندہ رہے گا۔ کہتے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل۔ اے قوم جفاکار، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس بچے پر رحم کھایا۔ اس کے بعد جو جملہ مولا نے کہہ دیا وہ غضب ہے۔ کہتے ہیں اما ترونہ کیف یتلذی عطشا، ارے تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا بچہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تلذی کسے کہتے ہیں؟ تلذی کے معنی کیا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت میں اچھلتی ہے، اور جب پیاس بڑھ جاتی ہے اچھل نہیں پاتی، اپنی جگہ پر کروٹیں لیتی ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب کروٹ بھی نہیں لے پاتی پیاس کے مارے تو کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ اسی عالم کو تلذی کہا جاتا ہے۔ ارے دیکھو میرا بچہ، دیکھو میرا بچہ پیاس سے کیسے کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی بند کر لیتا ہے۔ فوج والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ ایک کھلبلی سمجھ گئی، عمر سعد نے کہا انہا ہرملہ افتح کلام الحسین، ہرملہ نے تیر جوڑا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو نشانے بنیا۔ اس گھڑی تھی ہر شقی کی آنکھ نم، رک گیا تھک کر مورخ کا قدم۔ ہرملہ کے جب بڑھے آگے قدم، غیرت انسانیت بولی کے تھم۔ ارے ہرملہ پہلے تو اپنا تیر دیکھ، ہرملہ پہلے تو اپنا تیر دیکھ، پھر گلوے اصغر پیشی